قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ فرمایا اے میری قوم، مجھ میں کوئی گمراہی نہیں، لیکن میں تو رب العالمین کا رسول ہوں۔ میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ علم رکھتا ہوں جو تم نہیں رکھتے۔ اور کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تمہیں میں سے ایک مرد کے ذریعے نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور تاکہ تم ڈرو اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قوم کے سرداروں کا جہالت و سفاہت سے بھرپور جواب سن کر کمال خلق کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے میری قوم، مجھ میں کوئی گمراہی کی بات نہیں، بلکہ میں تو اپنے رب عز و جل کی طرف سے تمہاری ہدایت کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ کیونکہ جب دنیاوی بادشاہ کسی ناتجربہ کار اور جاہل کو اپنا وزیر نہیں بناتا یا کوئی اہم عہدہ نہیں سونپتا، تو اللہ تبارک و تعالی جو سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ کیسے کسی بیوقوف یا کم علم کو منصب نبوت سے سرفراز فرما سکتا ہے؟ اور میرا کام تو اپنے رب عز و جل کے پیغامات تم تک پہنچانا اور تمہاری بھلائی چاہنا ہے۔ آیت نمبر 61 سے معلوم ہوا کہ نبوت اور گمراہی دونوں جمع نہیں ہو سکتی، اور کوئی نبی ایک آن کے لیے بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اگر نبی ہی گمراہ ہو تو پھر انہیں ہدایت کون کرے گا؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی بکواس اور آپ علیہ السلام کے جواب کی طرف نظر کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نہایت حلیم و کریم بزرگ تھے کہ انتہائی بدتمیزی کے ساتھ دیے گئے جواب کے مقابلے میں نہایت شفقت و محبت اور خیر خواہی کے ساتھ جواب عطا فرما رہے ہیں۔ اور یہ وہی تعلیم ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمائی تھی۔ چنانچہ فرعون کی طرف بھیجتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام سے فرمایا، ترجمہ کنز العرفان، تو تم اس سے نرم بات کہنا، اس امید پر کہ شاید وہ نصیحت قبول کر لے یا اللہ سے ڈر جائے۔ اور یہ وہی حکم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے۔ ترجمہ کنز العرفان، اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ اور ان سے اس طریقے سے بحث کرو جو سب سے اچھا ہو۔ بے شک تمہارا رب اسے خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے گمراہ ہوا، اور وہ ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ اس میں مبلغین کو بھی درس حاصل کرنا چاہیے کہ مخاطب کی جہالت پر برانگیختہ ہونے کی بجائے حتی الامکان نرمی اور شفقت کے ساتھ جواب دیا جائے۔